بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خارش والی جگہ پر پیاز کا رس لگانے سے آرام آ جاتا ہے۔ جس عورت کا پیٹ بڑھ گیا ہو اور باہر کی طرف نکل گیا ہو اس کو چاہیے کہ دودھ میں عجوا کھجور ڈال کر کھا لے۔ 3 دن میں انشاءاللہ پیٹ اندر چلا جائے گا۔ مہندی کے اندر ناریل کا تیل لگا کر سر پر لگانے سے بال لمبے گھنے سیاہ ہو جاتے ہیں۔ گلاب کے پھول کے پتے چبا لینے سے خون کی کمی دور ہوتی ہے۔ زیادہ پریشانی معدے کو کمزور کر دیتی ہے۔ پرندوں کو آزاد کرنے سے رزق بڑھ جاتا ہے۔ دودھ میں کشمش ملا کر کھانے سے دل کو طاقت ملتی ہے۔ سفید خرگوش گھر میں دولت کی علامت ہے۔ مکڑی کا جالا ہٹانے سے دولت آتی ہے۔ گوبھی زیادہ کھانے سے جلد نہیں لٹکتی اور زیادہ عرصے تک جوان رہتی ہے۔ کچی ادرک کو روزانہ استعمال کرنے سے بڑھتی عمر چھپ جاتی ہے اور چہرہ جوان نظر آتا ہے۔ میٹھا کھا کر ٹھنڈا پانی استعمال کرنے سے دانت جلدی گر جاتے ہیں۔ چکوترے کی سبزی استعمال کرنے سے چہرے پر جھریاں نہیں آتی۔ دانت کے درد میں الائچی والی چائے پی لینی چاہیے۔ بکری کا دودھ روزانہ پینے سے جتنا چاہے دن بھر کام کر لیں تھکاوٹ نہیں ہوگی۔ گرمی میں اگر سانس پھولنے لگے تو شربت سندل پانی کے ساتھ پی لیا کریں۔ سانس پھولنے کی بیماری ختم ہو جائے گی۔ گرم روٹی کھانے سے معدہ خراب ہو جاتا ہے۔ زیادہ ٹھنڈا پانی پینے سے گریز کریں۔ آملے کا مربع حمل کے دوران استعمال کرنا ماں اور بچے کے لیے نہایت مفید ہے۔ حیض کا درد ہو تو انار دانہ کھا لیا کریں، درد میں آرام مل جائے گا۔ پیشاب والی جگہ پر زیتون کا تیل لگانے سے ڈھیلا پن ختم ہو جاتا ہے۔ انگور کا رس پینے سے آدھے سر کا درد رک جاتا ہے۔ کھانا کھا کے فوراً بعد سونے سے بڑھاپا جلدی آتا ہے۔ گاجر کا رس پینے سے جسم کے زہریلے مادے ختم ہو جاتے ہیں۔ گنے کی گنڈیریاں چوسنے سے رکا ہوا پیشاب کھل کر آتا ہے۔ ادرک کھانے سے پٹھوں کو طاقت ملتی ہے۔ خون کی کمی کو دور کرنے کے لیے رات کو 1 کپ دودھ میں 1 چمچ شہد ملا کر پینے سے ہر قسم کی کمزوری خون کی کمی دور ہو جاتی ہے۔ روزانہ دوران حمل خواتین کو چاہیے کہ سبز سبزیاں کھانے میں بڑھا دیں کیونکہ ان میں آئرن کی تعداد زیادہ ہوتی ہے جو کہ حاملہ خاتون کو زیادہ چاہیے ہوتی ہے۔ بار بار پیشاب آنے کا مسئلہ ہو تو تھوڑے سے بھنے ہوئے کالے چنے لے کر اس کے ساتھ گڑ کھا لیں۔ انشاءاللہ کچھ دن میں ہی ایسا کرنے سے آپ کا یہ مسئلہ حل ہو جائے گا۔ شرمگاہ کالی ہو گئی ہو تو شرمگاہ پر ہلدی کا پانی ڈالیں، شرمگاہ سفید ہونا شروع ہو جائے گی۔ اگر قد رک گیا ہو تو روزانہ 15 منٹ رسی پھلانگنے سے یعنی اسکپنگ روپ کی ایکسرسائز کرنے سے آپ کا قد بڑھنا شروع ہو جائے گا۔ قد بڑھانے کے لیے اشگند، مصری اور سفید تل ہم وزن لے کر پیس لیں اور ایک پاؤڈر بنا کر رکھیں اور روزانہ نیم گرم دودھ میں 1 چمچ ملا کر کھا لیں۔ بچوں کو بھی پلائیں، رکا ہوا قد بڑھنا شروع ہو جائے گا۔ 2 گلاس پانی میں 1 چائے کا چمچہ کلونجی ڈال کر ابالیں، اس پانی سے کلیاں کر لیں، منہ میں جو چھالے ہوں گے وہ ختم ہو جائیں گے۔ ماہواری کے دوران خواتین کو یہ ہدایت کی جاتی ہے کہ نہیں نہانا چاہیے لیکن اس کے پیچھے کی وجہ کوئی بھی نہیں جانتا۔ ڈاکٹر کی ہدایت کے مطابق اگر آپ ماہواری کے دوران نہاتی ہیں تو اس میں کوئی بری بات نہیں ہے۔ اگر آپ کو ماہواری میں بہت زیادہ شدید تکلیف ہوتی ہے تو اس کے لیے آپ نہ نہائیں۔ شروع کے 3 دنوں میں تو بالکل بھی نہ نہائیں۔ جب تکلیف کی شدت کم ہو تو پھر بے شک نہا لیں لیکن کبھی بھی ٹھنڈے پانی سے نہیں نہانا۔ صرف اور صرف آپ نے نیم گرم پانی کا استعمال کرنا ہے اور اسی سے غسل کرنا ہے۔ اور اس کے علاوہ نہانے سے حمل کے دوران مسائل بھی پیدا ہو سکتے ہیں، خاص طور پر ٹھنڈے پانی سے اور خاص طور پر شروع کے دنوں میں نہانے سے۔ ہونٹ گلابی کرنا چاہتے ہیں تو 1 چمچ شہد میں 1 چمچ لیموں مکس کر کے ہونٹوں پر لگائیں، ہونٹ گلابی ہو جائیں گے۔
جسم کے ان 5 حصوں کو مالش کیجیے۔ ذہنی پریشانی، اعصابی کھچاؤ، دل اور دماغ کی کمزوری، یادداشت بڑھانے کے لیے، معدے کے نظام کو درست کرنے کے لیے، شوگر کے مریضوں کے لیے، ڈپریشن کے لیے، سب بیماریوں کے لیے بہت مفید ٹوٹکا ہے۔ دونوں پاؤں کے تلوں کی مالش، گردن کے پچھلے دونوں حصوں کی پٹھوں کی مالش، کن پٹیوں کی مالش، لیکن اس میں احتیاط یہ ہے کہ زور سے نہیں بلکہ ہتھیلی سے کرنا ہے۔ دونوں ہاتھوں کی ہتھیلیوں کی مالش، ٹخنوں کے عین پچھلے اور پنڈلیوں کے اختتام پر جو ایڑی کے اوپر پٹھا کھینچا ہوا ہوتا ہے اس کی مالش کریں۔ 5 سے 10 منٹ تک سرسوں یا کسی بھی تیل سے ہلکے ہاتھوں سے کریں، روزانہ کریں۔ مالش کے بعد فوراً غسل نہ کریں اور نہ ہی ٹھنڈے ماحول میں بیٹھیں۔ خواتین و حضرات، بہت سے اور اچھے ٹوٹکے دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو وزٹ کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں۔ آپ کا بہت شکریہ۔ جزاک اللہ۔